یہ آیت نمبر 222 جہاں ختم ہو رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، پس آؤ تم اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو، وقدموا، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو تم اپنے لیے اعمال کو، نیک اعمال کو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور خوب جان لو کہ انکم ملاقو، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ یہاں پر بیویوں کو قرآن پاک کے اندر کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ جیسے کھیتی انسان کی اپنی جو ہے وہ مملوکہ زمین کے اندر ہوتی ہے اور اپنی ملکیت ہوتی ہے، اور پھر انسان جیسے اپنی کھیتی کو جو ہے وہ آباد کر رکھنا چاہے اور جیسے جو ہے اس کے اندر آنا چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو یہاں بھی اسی طرح تشبیہ دی گئی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب یہودیوں کے اندر کہ جب مسلمان مکہ جو ہے نا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، وہاں چونکہ یہودی تھے، ان کے پہلے سے کچھ نظریات، کچھ عقائد تھے، اور وہ ان کا ایک یہ نظریہ تھا یہود کا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس جو ہے پیچھے سے بیٹھ کر آگے آتا ہے تو اس سے اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا وہ احول، ڈھنگا ہوگا، کہ جس کے دونوں آنکھوں کا زاویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا نظریہ تھا۔ تو مسلمان آپ علیہ السلام سے اس کا جو ہے وہ یہ اعتراض آپ علیہ السلام کے پاس رکھا گیا کہ اس کا کیا ایسے ہی نظریہ ہے جیسے یہود کا ہے، اسلام میں اس کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو آپ علیہ السلام تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جس میں ان کے نظریے کی تردید کر دی گئی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات رکھے ہیں، تو پھر ان جذبات کی تسکین کے لیے شریعت نے جو ہے انسان کا، مرد عورت کے جو جوڑے بنائے ہیں اور میاں بیوی کا جو جوڑا بنایا ہے، تو یہ انہی جذبات کی تسکین کے لیے ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنے جذبات کی تسکین کرتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے بیوی جو ہے یہ ایک حلال محل ہے، اگر آدمی یہی جذبات کی تسکین حرام محل کے اندر کرے تو گناہ ہے، اور اگر حلال محل کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو اس کے اندر بھی اجر رکھا ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انسان اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے تو اس میں اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس کام میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل، اگر یہی کام آدمی حرام محل کے اندر جا کر کرتا تو وہاں گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو عرض کیا کہ ضرور ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر انسان جب جو ہے اپنے حلال جو نا محل کے اندر اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے حاجر ہے۔ تو فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، پس آؤ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ تو یہاں بیویوں کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے آدمی کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے تو وہاں سے پیداوار ملتی ہے، اور تو اسی طرح آنے کا محل بھی وہ ہے کہ جہاں سے انسان کو پیداوار حاصل ہو، جہاں سے اولاد حاصل ہو۔ اور اگر جو ہے آدمی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ استعمال کرے گا تو ظاہر ہے وہ کھیتی کا محل نہیں ہے، وہ جو ہے اپنے بیج کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور تو ہے بھی بڑا گناہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عطا فی امرات من عطا امرات فی دبرها فهو ملعون، کہ جو آدمی بیوی کے پاس جو ہے غلط راستے سے آتا ہے تو وہ ملعون ہے، اللہ کی اس پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ تو اس لیے آنے کا محل تو مقرر ہے لیکن اس کا طریقہ مقرر نہیں فرمایا، کہ آنے کا محل تو ایک ہی ہے، مقام تو ایک ہی ہے کہ اگلے راستے سے آنا ہے، لیکن آنا کیسے ہے تو اس کے لیے شریعت نے کوئی طریقہ مقرر نہیں فرمایا۔ چاہے آدمی چت لٹا کر آئے، چاہے آدمی کروٹ کے بل آئے، چاہے جو ہے بیوی کو اوپر کر لے، جس طرح بھی کر لے، تو شریعت نے اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں فرمایا۔ ہاں یہ ہے کہ مقام متعین کر دیا ہے، محل متعین کر دیا ہے، آدمی اس سے سر تجاوز نہ ہو، اگر اس سے تجاوز کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ وقدموا لانفسکم، فرمایا کہ اپنے لیے آگے بھیج دو تم اپنے لیے، یعنی
बीवी से के पास जाना, चूँकि ये एक तलज़्ज़ुज़ हासिल करना है, इस्तिमताअ हासिल करना है, तो फरमाया कि सिर्फ इसी लज्जत के कामों में ना पड़े रहो, बल्कि आखिरत को भी याद रखो। अपने लिए नेक आमाल की भी फिक्र करते रहो कि नेक आमाल भी करते रहो। तो एक तो ये मतलब है इसका कि नेक आमाल भी बजा लाते रहो जो आखिरत में तुम्हारे काम आए। और दूसरा मतलब ये है कि चूँकि शरीयत ने महल मुतय्यन कर दिया है कि अगले रास्ते से आना है, उसकी वजह यह है कि चूँकि उससे औलाद हासिल होगी, और औलाद जो है वो तुम्हारे लिए नेक आमाल का आखिरत की सुरखरुई का बायस बनेगी। अगर इंसान जो है वो इस अमल के ज़रिए ज़ाहिर है औलाद हासिल होगी, अगर औलाद की सही तरबियत की है, औलाद नेक है, तो नेक औलाद जो है आदमी के लिए आखिरत में काम आएगी। इसलिए फरमाया वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आगे जो है ना भेजो, मतलब ये कि नेक आमाल जो है ना इसके ज़रिए नेक औलाद को जो है अपने लिए आगे भेजो कि तुम चले जाओगे, बाद में नेक औलाद जो है तुम्हारे लिए दुआएं करती रहेगी, नेक आमाल करती रहेगी, उसका तुम्हें अजर सवाब होगा। जैसे कि हदीस पाक के अंदर आता है कि जब आदमी मर जाता है तो आदमी का नामा अमाल बंद हो जाता है, तो जो है ना उसमें किसी चीज़ का अजर सवाब दर्ज नहीं किया जाता। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनका सवाब बाद में भी मिलता रहता है। वले वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, कि नेक औलाद, नेक बच्चा, जो फरमाबरदार बच्चा जो बाद में वालिद के लिए जो है ना दुआ करता रहा, इसका अजर मिलता रहेगा। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकू, और तुम अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो कि तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हो। कि इंसान के सामने जो है नजरिया आखिरत हमेशा रहना चाहिए कि दुनिया की नेमतों के अंदर पढ़कर आखिरत को ना भूले, बल्कि आखिरत को, अल्लाह ताला की पेशी को, अल्लाह की मुलाकात को हमेशा याद रखे और उसकी तैयारी करता रहे। वबश्शिरिल मुमिनीन, तो आप ईमान वालों को खुशखबरी दे दें, यानी जो दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी याद रखते हैं, अल्लाह की मुलाकात को भी याद रखते हैं, आखिरत की तैयारी भी करते हैं, उनको जो है आप आखिरत की नेमतों की खुशखबरी दे दें। तो इसलिए आदमी को दुनिया के अंदर मशहूर होने के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र भी करनी चाहिए। तो चाहे वो फिक्र नेक अमाल के ज़रिए हो, चाहे वो औलाद की अच्छी तरबियत के ज़रिए हो, तो ये काम भी जो है, हमारा दीन सिर्फ फरसूदा दीन नहीं है, सिर्फ अकायद और इबादत के अंदर जो है ना, सिर्फ अकायद और इबादत ही नहीं है दीन के अंदर, बल्कि दीन के अंदर तमाम जिहतें हैं, इबादत भी है, अकायद भी है, मामलात भी है, मुआशरत भी है। तो शरीयत ने, इस्लाम ने इंसान की जो है हर तरह से रहनुमाई की है, हर जगह रहनुमाई की है। कोई मसला ऐसा नहीं है जो ढका छुपा हो जहाँ पर शरीयत ने रहनुमाई ना की हो, बल्कि हर तरह की जो है हमारी शरीयत के अंदर रहनुमाई मौजूद है। सिर्फ हम